جو لوگ کمزور ذہن رہتے ہیں ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں ہوتا، ڈرتے رہتے ہیں، سہمے وقت گزارتے اپنے آپ فکر یہ جو ایمان ہوتا ہے یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے، بندہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے جب ایمان کا ہو کے روزی دینے والا اللہ ہے تو پھر بندہ کسی مالدار آدمی کے پیچھے کبھی بھاگتا ہے، کبھی کسی بڑے آدمی سے ڈرتا ہے، جب اسے پتا ہو کہ عزت اور ذلت اللہ کے دست قدرت میں، پھر وہ سیاستیں سازشیں کام کرتا ہے، تو پہلے مضبوطی یہ ایمان درکار ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے مزاجوں کے اندر، جب تک مضبوطی ایمان حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی کریم کو بڑے لوگ کمزوری آتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا بلاتے ہیں جو کفر کے زور میں چلا جاتا ہے۔ آپ پریشان ضرور ہیں، تکلیف میں ضرور ہیں، لیکن آپ بات نہیں کریں گے جو شریعت اجازت دیتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا شدید تھے، ایک سیاسی تیمارداری کر گئے تو مولا علی کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، کہنے لگے آپ بڑے سخت لیے، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ آپ سے تو حضرت علی کہنے لگے فکر کر مجھے اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں فرمانے لگے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی اس وقت دنیا سے جاؤ گے جب داڑھی سے رنگین ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے میں گھر کے باہر کے ساتھ شہید کیا جاؤں گا، میں بیماری سے دنیا میں نہیں جاؤں گا، میں یہ بیماری سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ مجھے شفا دے گا، چونکہ حضور نے فرمایا کہ ساڑھے نبی کی زبان ساڑھے واسطے قرآن۔ تو سب سے پہلے تو اپنے ایمان کے اندر توکل کے اندر مضبوطی پیدا کریں۔ مسلمان دیکھو نا نماز پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم آئے نا نماز کا گاہک جتنے مرضی کھڑے ہوں پھر دکان بند کرنی چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ روزی تو اللہ نے لینی ہے، گاہکوں نے تو دینی۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے مضبوطی ایمان، توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ آپ بھی میدان کربلا کا پورا نقشہ اپنے سامنے رکھیں۔ دو چیزیں امام حسین کو نظر آ رہا ہے، اب شہادت ہو جائے گی، اتنی بڑی فوج آئی ہے، خدا کی حکمت کے تقاضے سمجھ میں آ رہے ہیں، حالات کیا سمجھ آ رہے ہیں، پر ایک لمحے کے لیے بھی ان کا توکل کمزور نہیں ہوا، اپنے رب پر جو مضبوط بھروسہ ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر چکی پیس رہی تھی۔ اب یہ بڑا روتی ہے، غریبی بڑی ہے، بڑی غریبی ہے، حالانکہ اب کون بندہ پہ والے کپڑے پہنتا ہے، اب تو بڑی مشکل سے وہ ملتے ہیں جو جوتا ٹوٹ جائے تو گانٹھ کے پہننے، ورنہ تو نئے آ جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ پاک اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، پر محمود نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، قیامت کی ساری عزت اللہ کو عطا فرمائے گا۔ تو توکل کی مضبوطی، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اپنے رب کریم کے ساتھ امیدوں کا وابستہ کرنا، اس سے مضبوطی آئے۔ دوسرا فرمایا عامل صالحات، بہترین عمل کیا جائے زندگی میں، نیک اعمال کیے جائیں، وقت ضائع نہ کیا جائے، ہر وقت کوئی نہ کوئی کام بندہ کرتا رہے۔ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو لوگ نیک کہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید سچی مچی نیک ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں صاحب قبلہ، میں یہ طالب علموں کو، دوستوں کو، بلکہ اپنے آپ کو کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں صاحب کہ تو رات کو اپنے آپ سے پوچھنا، اپنے رب سے پوچھ، کبھی موقع ملے تو اپنی گریبان میں جھانک، غور کر تیری کیفیت کیا ہے، تنہائی میں میرا دل اللہ سے جڑتا ہے کہ نہیں، عبادت میں دل لگتا ہے کہ نہیں، خدا کا خوف دل میں رہتا ہے کہ نہیں، غریب کی محبت، عزیزوں غربت والوں کا احساس طبیعت میں موجود رہتا ہے کہ نہیں۔ ایسے تو میرا مطلب ہے لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب بڑے سخی ہیں، اس سے نہ بندے سخی ہونا، سخی تو ہونا جب اللہ کی بارگاہ میں بھولو، اعمال صالحہ، نیک کام، اور وہ کرتا رہے بندہ، کوئی بھی کام سے نیکی کا مل جائے نا، لیکن اپنا معیار ہر انسان نے بنایا ہوتا ہے کامیابی کا۔ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بچے میرے پڑھ گئے، اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گئے، میں بڑے سکون میں۔ کچھ کی رائے یہ ہوتی ہے کہ میں نے سب بچوں کو بیاہ دیا ہے، گھر میرا بن گیا ہے، اب میں بڑے آرام میں، قرار میں، سکون میں۔ تو اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن حقیقت وہ ہے، اصل وہ ہے جیسے اللہ کے قرآن میں بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا والعصر، محمد علیہ السلام میں آپ کے زمانے مبارکہ کا قسم ہو، ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان سارے میں نقصان، اپنے تئیں دعویٰ کر لیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے دعوے اپنے ہوتے ہیں نا، کسی بھی طالب علم سے آپ پیپر دے کے آئے، پیپر کیسا ہوا، کیا کہتا ہے، جب کینڈیڈیٹ الیکشن لڑتے ہیں تو رات جب
سوتے ہیں تو سارے جی سوتے ہیں، ان کو سب یہی کہتے ہیں لوگ سارے ساتھ ہی ہیں۔ حالات جتنے بادشاہ حکمران ہوتے ہیں ان کی بگڑنے کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ یہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ڈھیر سارے لوگ ہیں جو خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جناب ہماری نسبت بڑی تگڑی ہے، بھئی نسبت تو امام حسین سے بڑی تو کسی کی نہیں، تو ساری نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، آپ خالی میری نسبت پر بیٹھ کر عمل چھوڑ جائے کیسے ممکن ہے؟ تو اپنے تئیں لوگوں نے کامیابی کے قائم کیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب مجھے قسم و زمانے کی انسان نقصان میں، یہ دن جو وقت گزار رہا ہے اس کا نقصان، اس کا خسارہ، اس کا گھاٹا بڑھتا جا رہا ہے۔ روز نقصان میں کتنا عمر کا حصہ لوگوں نے ضائع کر دیا، کتنے بہترین لوگ تھے لیکن روزی کے پیچھے وقت سارا برباد ہو گیا۔ یہ رزق حلال کے لیے دوڑ تو بڑی بات، لیکن تکبر کے لیے اور خواہشات خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بڑا وقت ضائع کیا لوگ۔ اچھا کوئی بھی نہیں جیتا، خاندانوں میں کوئی نہیں جیتا، برادریوں میں کوئی نہیں جیتا، پر لڑائی ساری زندگی ہے، میں نے آنے حالانکہ کوئی کسی کو جیتنے دیتا ہی نہیں۔ اپنے تئیں لوگوں نے یاد قائم کامیابی کے اللہ فرماتے ہیں بے شک انسان میں ہے، لیکن جس میں چار خوبیاں پائی جائیں اللہ قرآن کہتا ہے وہ بندہ کامیاب ہوگا۔ کون سی؟ الذین آمنوا، سب نقصان میں نہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ سب سے پہلے کیا کرے؟ ایمان ہو اس کے پاس، مضبوط ایمان، وعملوا الصالحات، اور ایمان بھی لائے اور نیک کام بھی کرے، اور صرف نیک کام نہ کرے وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق بات کی نصیحت بھی کرے، اور ظاہر ہے سچ بولے گا، حق بولے گا تو بڑے لوگوں کے مفادات ٹھیس پہنچیں گی، کچھ لوگوں کو تکلیف ہوگی، اب جب تکلیف ہوگی تو پھر مصیبت بھی آئے گی۔ اگر حق بات کہنی ہے تو پھر کیا کرے؟ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرے۔ چار چیزیں پائی جائیں، ایمان، اعمال صالحہ، حق کی نصیحت، اس رستے میں آنے والی تکلیف پر صبر۔ اگر یہ چار چیزیں میسر آتی ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے بندہ کامیاب، اور اگر یہ چار چیزیں نہیں تو پھر بندہ جتنا مرضی دعویٰ کرے، جتنا مرضی شور کرے، جتنا مرضی اعلان کرے وہ کامیاب ہو سکتا۔ سب سے پہلے تو اپنا ایمان پکا کرے۔ یہ جو کچی پکی باتیں کرتے ہیں نا لوگ، مسلمان جو ہے نا مسلمان، وہ لاوار نہیں ہوتا، وہ وارث والا ہوتا ہے، اس کا رب ہر وقت اپنی رحمت سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مسلمان ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم میں رہتا ہے۔ اسے کمزور باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ میرے پیچھے چڑھ گیا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، برادری مخالف ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، سچ بولوں گا تو لوگ پتہ نہیں مجھے مار دیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ چھری حضرت ابراہیم چلائے بھی نا تو حضرت اسماعیل کے حلق پہ چلنا اس نے تب بھی ہے جب اللہ حکم کرے گا، اللہ کی حکمت ہوگی، حکمت الہی ہوتی ہے تو کوئی کام ہوتا ہے ورنہ ہوتا تو اپنی طبیعت میں مضبوط ایمان، توکل، اللہ پہ بھروسہ، مضبوطی افکار، کچی باتیں نہیں۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا، کبھی حقارت سے نیکی کرنی یہ بڑی چھوٹی ہے تو میں اس کو کروں گا، فرمایا کبھی حقیر نہ سمجھنا، نیکی کا کام جو ملے کر دینا۔ فرمایا اگر بھائی سے مسکرا کے ملوگے بھی نا تو اس پر بھی اللہ صدقہ کا ثواب عطا کرے گا۔ ہم اس دن سے ماننے والے کرتے ہیں تو گلی سے گھوڑا اٹھا دے، کانٹا اٹھا دے، کسی کی تکلیف دور کر دے، کسی پر گنجائش کر دے، کسی کے لیے آسانی کر دے، جو خیر کا کام میسر آئے پورے دن میں اسے چھوڑے نہیں۔ صبح گھر سے نکلے، وہ ایک صحابی تھے، گال تاپی تھے، تو بازار جاتے غلام کے ساتھ سارا بازار کے واپس آ گئے۔ خادم نے کہا جناب نہ خریدا نہ بیچا، تو آپ سارا بازار کیا فرمانے لگے تیرا خیال ہے کچھ بھی نہیں کیا، جناب کیا فرمانے لگے تم نے دیکھا جو بندہ بھی گزرا میں نے اس کو کہا السلام علیکم، کتنی جمع کر کے آگے ہوں، کوئی خیر جو میسر آئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کروڑ روپے ہوگا تو پوری مسجد بناؤں گا تو پھر میں نے نیکی کر دی، شاید جناب میں، حالانکہ یہ چھوٹے کام ہے نا، چھوٹے کام، ان کی تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کی تو زیادہ حاجت ہوتی ہے۔ کوئی آپ راستے میں گزر رہے ہیں تو نیچے کوئی کھڈا بنا
बना हुआ है, उस पर हम क्या करते हैं, गाड़ी में बैठ कर तबसरा करते हैं, ए रोड को करना है भाई, ये खड्डा है, तो आप नीचे उतरे ना, तो आप बड़ा ना, कई पकड़े ना, ये तो 5 मिनट का काम है, यहाँ आसानी कर देना, इस बेस में जायज कर दे। हुजूर सैयद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम राज़ी ने हदीस लिखी है, क़यामत के दिन बंदे को अल्लाह माफ करेगा, मालिक बंदा अर्ज़ करेगा, या अल्लाह मैं तो बड़ा गुनाहगार, किस वजह से माफी हुई? फरमाया रात के वक्त गुजर रहा था, तेरे पैर से रोड़ा टकराया था, तूने उठाया, इधर देख के कोई अल्लाह किसी बंदे को तकलीफ ना हो जाए, कमाने को तो मैंने ज़माना नहीं दिया गया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं समझी, तो रब करीम ने फरमाया तो रात के अंधेरों में मेरे बंदों का ख्याल आता था, तो मैं तेरा ख्याल ना करूं। कोई हमारे लोग काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं, ना बड़े ना छोटे ना समझदार, कुछ भी नहीं, नशीश तन बर्खास्त, बैठो राज के गप्पे मारो, तब से फलाना नहीं करना, उसके बाद चले जाओ, कुछ करे, वहाँ सालेहात जमा करे जिंदगी में, खजाना बनाए, अपनी ड्यूटियां, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, हर वक्त काम, हर जिम्मेदारी, हर वक्त ड्यूटी। लेकिन इमाम हुसैन इनकी आप भी जिंदगी का मुताला करें, फर्ज नमाज के अलावा 100 नमाज नफल पढ़नी, पता करना गरीब कहाँ है, उनका ख्याल रखना, और मेरे पैसे नहीं देने, हमारे लोग गरीब पैसे देते हैं, इज्जत नहीं देते, उनको 4 पैसे की मदद जरूर करते हैं, पर इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखते। इमाम ग़ज़ाली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते गुजर रहे थे, आप देखें ना, इमाम ग़ज़ाली हदीस लाए हैं कि बंदा कुछ ना करे, किसी मोमिन का दिल राज़ी करते तो 60 साल की नफ़ली इबादत का सवाब आता है। दिल बस्तावर की हज अकबर हज़ारा का बयान बेहतर, किसी का दिल खुश कर देना, उसको राहत दे देना, उसको करार दे देना, उसके लिए ऐसा सामान करना कि बंदा मुतमईन हो जाए, सुकून हो। ये हमारे यहाँ जो होते हैं ना सरकारी मुलाज़िमीन, डीओ वाले, इनकी तबीयतों में तलखी होती है, ये सिर्फ प्यार करने लग जाए ना, वाबस्ता लोग मेरे आप में से, मैं उनसे कहता हूँ कि शिफा अल्लाह ने देनी है, चलो दवाई तो आज दिया करो, तो आने वाले की बात वजह से सुनो, वो बेचारा अपनी बात हमारे ज़रूरत तो ताबीज़ लिखा करते, बड़े आलिम थे, मुझे थोड़ी सी ना मेरे दिल में उनके बारे में खफी रहती है कि कितने बड़े आलिम हैं, किताब लिखे आप तहरीर करें, और फिर लोगों ने कमाई करनी होती है, आप तुम देते हैं ज़रा कुछ, इतनी लंबी ड्यूटी सारा बैठे हैं, आप लिखते तज़ीज़ है। मैंने एक उनसे गुज़ारिश की, मैंने शेख आप बड़े आदमी, जिन लोगों को अल्लाह ने रसूल अता फरमाया, उनमें से आप, अल्लाह ने आपको पुख्तगी दी है, इल्म शौरी आलिम में, सारा तवीज़ फरमाने यार तवीज़ नहीं लिखता, असल मसला ये है कि जो तवीज़ देने आता है वो अपना सारा दुख सुनाता है, तो मैं तवीज़ लिखता, मैं ना बस लोगों के कलेजे ठंडे करता हूँ, मैं किसी का अब तो बच्चों को टाइम नहीं होता, तौबा का दुख नहीं सुनते, तो बैठते ही नहीं, अम्मा कह रही होती है कि पुत्र 10 मेरे पास भी बैठा, लेकिन तुम बड़ा वीडियो चला हम उलझ गए। ये चीज़ें इंसान को नफ्सियाती तौर पर कमज़ोर कर देती हैं, जो ज़्यादा ये काम करते हैं उनके कमज़ोर हो जाते हैं, वो उलझ जाते हैं, पता नहीं होता मैंने क्या हर वक्त नहीं, ज़रूरत के वक्त, हर टाइम नहीं, मखसूस औक़ात। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, हम गुज़र रहे थे, इमाम हुसैन साथ थे, तो रास्ते में ना कुछ गुरबा गरीब लोग बैठ के खाना खा रहे, कहते हमारी नज़र पड़ी, तो उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा आइए तशरीफ़ लाइए, खाना खाइए। ज़रूरी नहीं होता साहब खाना दिया, टेस्ट अपने होते हैं, ज़रूरी तो नहीं, खाना पसंद भी आए, दिल तो भी राज़ी रखना चाहिए, कुर्बान जाए। नबी पाक ने किस तरह हमारी तरबियत की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, करीम महबूब का मैंने ये तरीका देखा कि अगर खाना नापसंद होता तो छोड़ दे, पर कस्मे से नुक्स ना निकाल, जो ही ना कर। गर्मी के मौसम में खड़ी है बेचारी खातून, कितनी मुशक्क़त से उसने खाना बनाया, और कितनी गर्मी से चूल्हे के सामने, लेकिन साफ खाना रखा है, वो कहते हैं तू पकाया, वो खाने वाली चीज़ है भाई, इस तरह करना, अपना अगली लिया वो पका, आना खड़ा हो, ये पता चला काम की मुशक्क़त का है। ज़िंदगी में थोड़ा सा दूसरों का ख्याल रखना, ये भी तो दीन का हिस्सा है। आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने लिए सोचे, किसी और का सोचे ना, तो मेरे अज़ीज़ याद रखेंगे आप, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हज़रत इमाम अली मकाम की, इमाम हुसैन की इस तरह से तरबियत फरमाई थी कि गरीब परवरी उनके अंदर राज बस गई, मिजाज बन गया, वो पूरा बैठे थे, 10 कान बिछाए सड़क किनारे, तो इमाम हुसैन गुज़रे तो उन्होंने आवाज़ दी, इमाम साहब सब थोड़ी रोटी नहीं खा लेते हमारे साथ, इमाम साहब
आ गए, नीचे बैठ गए गरीबों के साथ। कोई जुर्रत करे ना चलो, अमीरों ने तो गरीबों के साथ बैठने की जुर्रत करने को पीर ही बैठ गए गरीबों के साथ। वही मेहरबानी करते मैं पीर साहब को बुलाऊं तो मैं ही चलो लंगर खा मुरीदों के साथ बैठ के मैं महफिलों में भी ना खाना का मौलवियों का दूसरों का खाना और होता है और गरीब आदमी को शापा में चावल डाल के देते हैं, साथ कहते हैं लंगर शरीफ है। भैया ये शरीफ है तबरक है, एक पीर साहब से लंगर पड़ता है लंगरों को, ये लंगर शरीफ है, ये नाम को भी तो गुजरने बरक है कि नहीं? हां ना करो ना तो जेडी ज्यादा बरक वाली शय है वो पीरां को खानी चाहिए ना। नाथ को उसके लिए लहदा से मुसल्लम आला खाने मैं सोच करके चलो मिलाद शरीफ सही सब के लिए अच्छा खाना पकाओ। चलो जिस गरीबों के बच्चों बेचारों को सारा साल बोटियों के लिए लड़ते हैं, तुम मिलाद भी अच्छी रोटी पका दो तो बच्चा जब खाएगा ना बहुत सारी रोटियां चावल और अपने अब्बा से पूछेगा कि अब्बा जी की गल है तो हो सकता है गरीब बाप रोई पड़े उसे कहे पुत्र आज राज खा छाड़े नबी का मिलाद शरीफ। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु गरीबों के बीच बैठ जमीन उन्होंने खाई तो जिस तरह वो खा रहे थे ना सादे बर्तनों में साथ इमाम हुसैन खाना खाने लग गए। मैंने कहा खैर का काम कोई भी मिले उसे जाया चलो और नहीं कर सकते किसी को सड़क पार करा देना भी ना चलो और नहीं कर सकते तो आप पता है कि सामने वाला बोझ लेके गुजर रहा है, आप थोड़ा सा हट जाए रोड से उसे गुजर लेने कोई तो काम जिंदगी में कोई इरादा तो खैर बंदा करे। इमाम हुसैन बैठ गए उनके साथ रोटी खाई, थोड़ी देर के बाद जाजी फरमा जाऊं लगे और खाइए फरमाने लगे मैं भी रोटी खाया था रात का कैसा नहीं हुआ दोबारा खाना खाऊं एक लुकमे की भूख नहीं इतना खाया है ना ये तुम्हारा दिल खुश करने के लिए खाया है। गुरबा मसाकिन व आमिल सालिहात ईमानदार जैसे काम करते ही अच्छा लगता। 25 हाजियां इमाम हुसैन ने मदीने से पैदल जा मैं कहता हूं चलो हम बाद में नमाज पढ़ लिया करें। चले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजर की नमाज पढ़ बैठ जाओ इशराक चाश तक अल्लाह का जिक्र करो दो नफल इशराक के दो चाश पढ़ लो अल्लाह दो उम्रे का सवाब अता कर दे। मुश्किल काम तो नहीं। अहले बैत ने हमें सबक ये पढ़ाया, हुजूर के साहब ने हमें सबक ये पढ़ाया। तीसरी बात फरमाया तवासुल सिर्फ ये नहीं तुम नमाज पढ़ के बैठ जाओ, तुमने ना बेनमाजी को नमाज की दावत भी देनी है। मजलूम पर जुल्म होता रहे कोने में चुप करके बैठे नहीं रहना, बल्कि अगर हाथ पकड़ा जा सकता है तो जालिम का हाथ पकड़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो, भाई की मदद करो चाहे जालिम हो या मजलूम हो। तो सहाबा ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मजलूम की मदद समझ में आती है, ये जालिम की मदद कैसे करें? नहीं समझ आ रही है आपको बात? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलूम के साथ खड़ा होना हमारी अकल में आ गया तो जालिम की मदद कैसे करनी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जालिम को जुल्म करने से रोक दो, तुमने उसकी मदद कर उसे पास करो। लेकिन हम तो जुर्रत नहीं रखते बदी को कहने की, इतनी ताकत नहीं होती। झूठ कहने की हिम्मत हमारे घर सारा हो रहा है, हमें पता होता है कि फलाना जगह हमारा कबीला हमारी बरादरी गलत और इतनी जुर्रत करते हम सच बोलते जरूर है पर दूसरों के बारे में अपने बारे में सच बोलने को तैयार नहीं होते। जुर्रत का मुजाहिरा जिंदगी में हक को हक कहना सीखें, गलत को गलत कहना सीखें, झूठ को झूठ कहें, बदी को बदी कहें, सच्चाई का साथ दें हमेशा। हमने जब तक देखो ना जुल्म होता रहे ज्यादती होती रहे अपना दरवाजा अंदर से बाहर पुत्र बार ना जाना क्यों बार जुल्म हो रहा है उनके घर आग लगी है हमारे घर तो लगी। याद रखना पड़ोसियों की याद ना जाओगे तो अपने घर आ जाएगी। अगर मजलूम का हाथ नहीं पकड़ोगे तो जालिम ढेर हो जाए। और हमारे जितने भी गुजरे उन्होंने जालिम कहा। इमाम अहमद बिन हंबल ने जेल काटी, इमाम आदम हनीफा ने जेल काटी। आज लोग कहते हैं मौलाना साहब आपने ना जनाब गलत कहना, सियासत की बात नहीं करनी। क्यों जी? किस लिए नहीं करनी? सियासत तदबीर का नाम है। बनु इस्राइल में जितनी भी तदबीर होती थी वो सारे याद किया करते थे। क्यों ना बात करें ये जिन कुर्सियों पे आपने जालिम जाबिर को बिठाया ये सीट होता था अबू बकर सिद्दीक जैसे लोगों की, ये तो हजरत उमर जैसे लोगों की सीट, हजरत उस्मान गनी जैसे लोगों का काम, मौला अली जैसे लोगों का काम। गलत लोग बिठाती और फिर झूठे को झूठा भी ना कहे, जालिम को जालिम भी ना कहे। हम से ना होंगे कसीदे यजीद के, क्योंकि हम लोग तो
حسین کے سیرتگار یہ کیا بات ہے آپ سچی بات نہ کریں کلمہ حق کہیں ہمیشہ کھری بات کہیں سچی گرچہ اپنا نقصان ہو حق کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھیں وتواصوا بالحق قاری آسانی امام حسین کوئی مسئلہ نہیں آرام سے بیٹھے تھے آج موجوں میں بیٹھے پیر صاحبان مولوی صاحبان خطیب صاحبان سیاستدان وڈیرے مولوی کسی کو کچھ نہیں کہنا کہیں گے تو بندے مخالفت کریں گے امام حسین مسجد نبوی میں جمعہ پڑھاتے چپ کر کے بیٹھے رہتے حضور سید عالم علیہ السلام کے مزار انور کے پاس بیٹھے رہتے لیکن امام حسین نے فرمایا ظالم مران بنے تو قوموں کو تکلیف دیتے وہ ملی نقصان کرتے وہ امت کا چہرہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں لہذا کھڑے ہونا پڑتا ہے کلمہ حق کہنا پڑتا ہے کلمۃ الحق کے نکلنا پڑتا ہے آپ اپنی زندگی کے اندر سچی بات نہ سیکھیں الیکشن دن آ گئے میرے بڑے محبت والے ساتھی آ گئے ووٹ کے لیے ویسے یہ جو بیماری ہمارے ملک میں نا جی ہمارے یہاں عمران بات کہتے ہیں جمہوریت بڑی ضروری ہے وہ کس مصیبت کا نام ہے جمہوریت اقبال کہتے ہیں کہ وہ چیز ہے جو جس میں پتہ ہی نہیں ہوتا پڑھے لکھے ان پڑھ کا چھوٹے بڑے کھانے اور بیوقوف کا جمہوریت طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گناہ کرتے تولا نہیں کرتے رہتے ہر وقت قوم کو اس کا حق ملنا چاہیے غریب کی مدد ہونی چاہیے انصاف ملنا چاہیے باقی یہ تمہاری کہانی ہے ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ ہوتے ہو باتیں جمہوریت کرتے ہو جہاں ہمارا دل کرتا کھڑے رہتے ہو ہمیں تو کوئی اس سے غرض نہیں کام ہونا چاہیے بلکہ جو لوگ ہوتے ہیں نافذ رکھتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ ملک کی بھاگ دوڑ ہمیشہ مضبوط ہاتھوں میں رہے اور اس طرح نظام وضع کریں مل بیٹھے سارے ادارے کہ غریب سنی جائے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب وہ ایک حکومت ختم ہوئی اور ایک فوجی رہ گئے 11 سال ان کی حکومت آئی تو میں باہر لاکھ ضرورت تھی وہ صبح ناشتہ بیچا کرتے ہمارے علاقے چاول اور چنے بنے تو میں نے ان سے کہا بزرگ کو لگا کہ رات حکومت بدل گئی ہے تو فرمانے لگے جڑا مرضی بھی آ جائے میں چاول بیچ کے روٹی کھانی ہمیں تو اس سے غرض نہیں اللہ جانے کون آیا کون تو کھیل تماشا بنایا ہوا تو جھوٹے کو اٹھا کر میرے دوست نے الیکشن لڑے مجھے دفعہ آنے لگے کہ آپ نے ووٹ نہیں ڈالا اللہ اس دفعہ ووٹ ڈالنے کا نہیں ڈالتا میں نے لگے ووٹ کون کی امانت ہے تو میں نے کہا امانت غریبان کو دے دو امانت تو امانتدار کو دی جاتی نہیں سمجھے آپ بات یہ سارے کہتے ہیں نا ووٹ کون کی تو امانت کس کو دینی چاہیے صحیح بتاؤ چلو تسی بولنا نہیں بس دے لے دیندے ویسے امانتدار نہیں ہونا نہیں میں نے کہا بولنا نہیں ہمیں کسی کو پتہ نہ لگ جائے دیتے ویسے امانتداروں کو ہی ہونا یہ اپنے دل سے فیصلہ لو اللہ سے ڈرو ظالم کا مددگار ظالم ہوتا ہے ظالموں کا مددگار ظالم ہوتا ہے وہ تیرے میرے ووٹ جیت کر جب ظلم کرے گا تو کون ہے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ جناب میں ظالم کا مددگار نہیں سوچو سمجھو غور کرو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا سچ کہیں جھوٹ کہیں یہ نہیں ہو سکتا جناب ظلم ہوتا ہے چپ رہے یہ سبق کہاں سے پڑھا انہوں نے مولا علی شیر خدا جنہیں وجہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر بلوائیوں نے حملہ کیا چونکہ عثمان غنی خالو تھے امام حسین کے حضرت عثمان سگے خالو تو حضرت مولا علی شیر خدا نے یہ نہیں کہا کہ اتنے بندے آ گئے ہیں تلواریں ہیں معاشرہ ہے باہر نہ نکلنا بلکہ حضرت مولا علی نے خود اپنے دونوں بیٹوں کو تلواریں پکڑائیں اور حضرت عثمان غنی کے دروازے کھڑا کیا پتر خیال رکھنا تمہارے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص حضرت عثمان غنی کا دروازہ نہ کراس کر پائے خود اپنے بچوں ہر جنگ میں حضرت علی ساتھ لے کے جاتے تھے ہم تو بچوں کو دلیری سکھاتے ہی نہیں بزدل اور کچھ ہمیں بابے مل گئے وہ کہتے ہیں منڈے روز آیا ہے میں کہ بابے وہ آپ آیا ہے انہوں میں کیوں دارم کراؤ اس کو نظری سایہ کیسے نانوں سے پالا پڑ گیا کیا ہوتا ہے وہ سایہ اچھے بلے سیانے نوجوان باتی بن کے اندر لیٹا ہوا ہے بابا کہہ گیا بابا کہہ گیا جڑا بار روٹی لینا ہے بیٹوں کی سرکار تو کری کھا لیں دی لوگوں کے قسمت کا حال بتاتا ہے اتنی خراب ہے کہ مانگتا پھرتا ہے کیا مذاق بنایا آپ نے تھوڑے سمجھدار ہو جائے ہر بندے کی بات کا قبول نہ کیا کرے مومن کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں جو جدھر لگا چپ کر کے لگ جاتے ہو ان الذین قالوا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ کہتا ہے تو ڈٹنا سیکھ رب کا نام لے کے ڈٹ جا تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل کر دے گا فرمایا یہ نبی مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے
ہم بڑا عام لفظ بولتے ہیں فلاں چیز میرے دل کے بڑی قریب ہے، میری سوچ کے بڑی. یہ لوگ دل کے قریب ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ بیٹھ دل کرتا ہے. تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی تمہارے قریب ہے. اور حضور نے وضاحت کر دی، نبی پاک نے وضاحت کر دی. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم میں سے اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے. ایک مثال دے دو بات آسان ہو جائے گی. جس گھر کے اندر پیسہ بے شمار ہو، دولت بے شمار ہو، مکان ایک نہیں چار ہو، اور دنیا کی ساری آسانیاں گھر میں موجود ہو. سارے دوست میری بات توجہ کرنا. ہر شے بینک بیلنس بھی ٹھیک ٹھاک ہو، بچوں کا فیوچر سیف ہو، لیکن گھر کے اندر میاں بیوی کی صلح نہ ہو. بچے کہتے ہیں گھر میں ہر چیز ہے پر امی اور ابا کا جھگڑا ہر وقت جاری رہتا ہے. گھر صحیح چلتا ہے. آپ نے بولنا اس لیے نہیں یہ باتیں لوگ یہ گھر کے اندر کی باتیں ہیں نا. حالانکہ پاکستان کا قضیہ یہ ہے کہ 95% میاں بیوی حالات نہیں پاکستان. یہ سرکاری اعداد و شمار ہے. 95% گھروں میں اختلاف رائے. یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ میاں بیوی کا اگر اتفاق نہیں ہوتا تو وہ کہیں کہ گھر میں کوئی خوشی رہے گی ممکن ہی نہیں. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو. 6 بچے ہوتے ہیں اور شادی کو 24 سال ہو جاتے ہیں پھر بھی طلاق ہو جاتا ہے. اس لیے کہ میاں بیوی کے لیے سب سے ضروری چیز آپس کی محبت ہے. یار کیا خوبصورت انداز ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کا. جتنی شاندار طبیعت حضور نے مولا علی شیر خدا کی اتنی کر سکتا ہے، اور جتنی اعلیٰ ترین تربیت و حسن سیدہ فاطمہ اللہ نے دیا کسی اور کو مل سکتا ہے. لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے شادی کے بعد ان کو اکٹھے بٹھا کے ان کے ساتھ آپس میں جوڑ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، اے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے. میاں بیوی کے درمیان سب سے اہم چیز محبت ہے. بچے کہتے ہیں ہم کدھر جائیں، ابا کی سنے کہ اماں کی سنے. اور اکثر گھروں میں بچوں کی تربیت رک جاتی ہے کہ میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا، تباہی اتر جاتی. گھر کے اندر ہر شے ہے پر پیار نہیں. پتہ یہ چلا کہ گھر میں محبت نہ ہو تو گھر نہیں چلتا. اگر محبت کے بغیر گھر نہیں چل سکتا تو محبت مصطفیٰ کے بغیر دین کیسے چلے گا. گھر نہیں چلتا میرے بھائی ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے. سارا کچھ ہونے کے باوجود میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. عورتیں تو روتی ہیں، میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا.